السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 54 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور نیازی اور الیانہ کی لمحہ لمحہ جان نکل رہی تھی۔ نیازی، آپ نے تو کہا تھا آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ سکتے، جبکہ اتنے گھنٹے ہو گئے آپ کچھ نہیں کر رہے۔ ارے ہماری بیٹی غلط ہاتھوں میں ہے، آپ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کچھ بھی کریں مگر اسے صحیح سلامت گھر لے کر آئیں۔ وہ کب سے بولے جا رہی تھی، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ الیانہ پلیز خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں سکون سے بیٹھا ہوں؟ میری کیا حالت ہے میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا، تمہاری طرح رو رو کر بتا بھی نہیں سکتا کہ میں اس وقت کتنا تڑپ رہا ہوں۔ وہ بیان کرنا بھی چاہتے تو نہ کر پاتی، مگر ضرورت ہی نہ تھی، چہرہ سب درد کھولے ہوئے تھا۔ ان کے نزدیک تو ان کی دونوں بیٹیاں ہی غلط ہاتھوں میں تھیں۔ ان کا دکھ تو الیانہ سے بھی بڑھ کر تھا۔ الیانہ تو اب تکلیف میں تھی، جبکہ وہ تو زیان کے سبب کئی مہینوں بلکہ جب سے زاوش سے اور ان کے رشتے میں تلخیاں پروان چڑھی تھیں تب سے اب تک تکلیف سے ہی گزر رہے تھے۔ ڈیڈ، موم کی بات غلط بھی نہیں، ہر ایک واقعہ یہی کہتا ہے کہ پولیس کو انفارم نہ کیا جائے اور لازمی نقصان کی دھمکی لگاتا ہے۔ میری ماں نے تو ہمیں پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں بیٹھ سکتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، کیونکہ نہیں معلوم کہ وہاں ایک ایک پل میری بہن کیسے کاٹ رہی ہے۔ ہادی کو بھی خبر ہو چکی تھی اور وہ پولیس کو آگاہ کرنے کے حق میں تھا۔ بیٹا، ان اغواکاروں سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑی کہ ہم نے پولیس سے رابطہ کیا ہے تو مت بھولو کہ نیشا ان کے قبضے میں ہے۔ مگر ڈیڈ، ہمیں اطلاع تو دینے دیں، وہ خاموشی سے اپنا کام کرے گی۔ نہیں ہوگی انہیں خبر۔ ہادی سے بھی اب بالکل صبر نہ ہو رہا تھا، اس کی بہن میں درندوں کی قید میں رہے یہ برداشت نہ تھا اس سے۔ تم نہیں جانتے ہادی، پولیس بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ وہ بس خوف پہ خوف کھائے جا رہے تھے۔ جانتا ہوں، مگر آپ اپنے جاننے والوں سے رابطہ کریں جس نمبر سے آپ کو کال آئی تھی، پتہ کروائیں وہ کس کے نام پہ تھا، ٹریس تو کروانے سے رہے، کوئی نہ کوئی سراغ تو ہمارے ہاتھ لگے گا۔ مگر تب جب ہم کوشش کریں گے، ہمیں جلد از جلد سب کرنا ہوگا، وقت برباد مت کریں پلیز۔ ہادی نے اب کے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں سمجھایا اور گزارشانہ لہجے میں گویا ہوئے تو اب کے نیازی نے مجبوراً حامی بھری، کیونکہ وہ واقعی کافی وقت برباد کر چکے تھے۔ ساری دھمکیوں کو پس پشت ڈال کر انہیں بس نیشا کو بچانا تھا۔ ٹھیک ہے ہادی، مگر یہ کام ہمیں بہت خفیہ طریقے سے کرنا ہوگا، میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ فون پہ بات کرنے کی بجائے ہمیں معین کے گھر جانا ہوگا، اس کا آج آف ہے۔ اس وقت اس سے زیادہ میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ معین ان کے پرانے واقف کار تھے اور پولیس سے کیسے کام لینا ہے اچھے سے جانتے تھے۔ اوکے ڈیڈ، چلیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، تبھی نیازی کا موبائل بج اٹھا، دیکھا تو زیان کی کال آ رہی تھی۔ اوف، یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے بنا اٹھائے موبائل جیب میں ڈالا۔ کس کی کال ہے؟ کہیں اسی کی تو نہیں؟ اسے کہیں میری نیشا کی مجھے آواز سنا دے، مجھے چین نہیں پڑا نیازی۔ الیانہ کو لگا کہ اغواکار کی کال ہے، تبھی بول اٹھی۔ اس کی کال نہیں اور دوبارہ آئے گی بھی نہیں، اس کمینے نے نمبر بند کر رکھا ہے اور دوبارہ آن کرے گا بھی نہیں، یہ تو دوسرے کمینے کی کال ہے۔ دوسرا جملہ انہوں نے دل میں بولا، جبکہ زیان کی کال آئے جا رہی تھی، مگر وہ اس وقت اس کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے، اس وقت بہت پریشان تھے۔ ڈیڈ، آپ کا فون مسلسل بج رہا ہے، اٹھا لیں، کیا پتہ کوئی ضروری کال ہو۔ گاڑی معین صاحب کے گھر کے راستے کی طرف تیز رفتاری سے چلتی جا رہی تھی اور نیازی کا موبائل بھی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کوئی ضروری کال نہیں بیٹا، کوئی فضول میں تنگ کر رہا ہے تو آپ بلاک کر دینا، ہادی نے مفت مشورہ دیا۔ بلاک ہی تو نہیں کر سکتا بیٹا، بس چلے تو جان سے ہی مار دوں۔ اب نیازی نے موبائل نکال کر سائلنٹ پر لگانا چاہا تو دیکھا اس نے میسیجز بھی آئے ہوئے تھے۔ اس ٹینشن میں وہ اسے اگنور کر رہے تھے، جبکہ کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی بلا وجہ فون یا میسیجز نہیں کرتا تھا۔ تبھی فون کی بجائے وہ میسیجز کھولنے لگا۔ معین صاحب کا گھر آ چکا تھا۔ انہوں نے گاڑی سے نکلتے نکلتے پہلے میسیج پہ نظر ڈالی تو لکھا تھا، ایک کے ساتھ اب تو تیری دوسری بیٹی بھی میرے قبضے میں آ گئی، کیسا لگ رہا ہے نیازی؟ ایک بار پھر خود کو بے بسی کی انتہا پہ محسوس کرتے ہوئے۔ وٹ؟ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی کا سہارا لیا، کیونکہ یہ دھچکا تھا ہی بہت بڑا۔ نیشا کو زیان نے اغوا کروایا تھا، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر ہادی ان کے پاس آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگا، مگر وہ تو بس موبائل پہ نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ تجھے کیا لگتا تھا کہ مجھے اگلے جہاں پہنچانے کی تیرے پلان سے باخبر ہونے کے بعد میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ میں بستر پہ پڑا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لاچار و بے بس ہو گیا ہوں۔ سب کچھ ابھی بھی میرے اختیار میں ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ تیری ایک بیٹی کو اب کچھ نہیں کہہ سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہائے یہ بیٹیاں اور ان کی عزت۔ دوسرا میسج کھلا تو یہ لکھا تھا، ڈیڈ کچھ تو بولیں، کس کا میسج ہے، کیا لکھا ہے؟ ہادی نے پھر سے پوچھا، مگر جواب نہ داد۔ نیازی کچھ نہ بولے، وہ جان گئے کہ اب ترلے منتوں سے بھی کام نہیں بنے گا، کیونکہ یہ سب کر کے جب وہ اپنی پہلی بیٹی کو اس کے چنگل سے نہیں بچا سکے تو دوسری کو کیسے بچائیں گے؟ اگر کوئی چالاکی کرے گا تو خود کے پیروں پہ کلہاڑی مارے گا، بس یہی بتانا تھا تجھے۔ یہ تیسرا اور آخری میسج تھا، جو پڑھنے کے بعد انہوں نے موبائل جیب میں رکھا اور بولے، ہادی گاڑی میں بیٹھو۔ مگر ڈیڈ ہم تو یہاں،
ہادی کہاں نا گاڑی میں بیٹھو فوراً، ہم کسی سے نہیں مل رہے۔ نیازی اسے جھڑپنے سے انداز میں بولے تو وہ استحجاب زدہ چپ چاپ نے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے وہ کچھ نہ بولا، مگر گھر پہنچتے ہوئے اس نے اور الیانہ سوالات کے بوچھاڑ کر دی، مگر وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چپ چاپ باہر نکل گئے اور ایک ویرانے میں جا کر زیان کو کال ملائی۔ گھر جانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ وہ جاتے تو آہانہ کو خبر ہو جاتی۔ جانتا تھا نیازی کہ میسیجز پڑھنے کے بعد تو خود مجھے فون کرے گا۔ کال پک ہوتے ہی زیان کی سکون بھری آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اب تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو زیان حاکم شاہ، میرے اندر جمع لاوے کو پھٹنے پہ مجبور مت کرو، ہر بار میں خاموش نہیں رہوں گا، سنا تم نے؟ آج وہ پھٹنے کو تیار بیٹھے تھے۔ تو مت رہو خاموش، چیخو چلاؤ اور سب کو بتاؤ کہ آخر تم ہو کیا۔ سب کے سامنے بھی تو تمہاری حقیقت عیاں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خاموشی توڑ کر تم میرا نہیں بلکہ سراسر اپنا نقصان کرو گے۔ اور ویسے بھی تم خاموش رہے بھی کب ہو؟ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے خاموش بیٹھے رہتے تو آج میں اس حال میں نہ ہوتا۔ آج اگر تمہاری دوسری بیٹی بھی تم سے چھینی گئی ہے تو اس کی قصوروار بھی تم خود ہی ہو، میں نے تو صرف تمہارے ایکشن کا ری ایکشن دیا ہے۔ دوسری طرف بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو تم، اگر نیشا کی عزت پہ ذرا بھی حرف آیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری جان لے لوں گا، پھر بھلے سے میرے ساتھ کچھ بھی ہو، مجھے پرواہ نہیں۔ اپنی اولاد اور دنیا کی نظروں میں گرنا منظور ہے، مگر ان کی عزت کی داغداری ہرگز منظور نہیں ہے۔ نیازی کے اس بات پہ زیان کے مسکراتے لب سمٹے تھے، کیونکہ آج وہ ان رازوں کے کھل جانے کی پرواہ بھی نہیں کر رہے تھے جن کے سبب زیان نے انہیں اپنی مٹھی میں کیے ہوئے تھا۔ وہ ان کا ڈر برقرار رکھنا چاہتا تھا، نہ کہ ختم کرنا، مگر بیٹی کی عزت کے بچاؤ کی خاطر انہیں سب منظور تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ نیازی اس کی منت کریں گے، التجا کریں گے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، جو کہو گے کروں گا، وغیرہ وغیرہ، مگر وہ تو کہہ رہے تھے جو کرنا ہے کر لو۔ نہ نیازی، ابھی میں اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ کسی لڑکی کی عزت سے فائدہ اٹھاؤں اور دوسروں کو بھی اٹھانے کا موقع دوں۔ ہاں، مگر تجھے تڑپانا ضرور چاہتا تھا، تیرے دل میں بیٹی کی عزت لٹ جانے کا خوف پیدا کرنا چاہتا تھا، اور جانتا ہوں کہ یہ چند گھنٹے تو نے کیسے سسک سسک کر گزارے ہوں گے۔ زیان کے اس بات پہ نیازی نے ایک سکون کی سانس خارج کرنا چاہی کہ نیشا جہاں بھی ہے کم از کم محفوظ تو ہے، مگر اگلی بات سے یہ سکون کی سانس بھی مفقود ہو گئی۔ مگر سوچو ذرا کہ جب وہ واپس لوٹے گی اور میڈیا میں یہ بات پھیلے گی تو کیا عزت رہ جائے گی تم سب کی؟ اب دنیا تو نہیں جانتی کہ وہ بنا چھوئے آئی ہے یا کسی کی درندگی کا نشانہ بن کے۔ یہ باتیں صرف انہیں ڈرا کر دل کو ٹھنڈک پہنچانے کی خاطر وہ کر رہا تھا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، نیشا کو جس طرح خاموشی سے اٹھوایا ہے اسی طرح خاموشی سے واپس چھوڑ دینا۔ دیکھو زیان، میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا کچھ بھی تم نے کیا تو میں سب بھول جاؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ تو پھر سے دھمکیوں بھی اتر آئی۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تجھے پتہ ہے خدا نے مجھے کیوں زندہ رہنے دیا؟ کیونکہ تو زندہ تھا، تجھے میرے ہاتھوں جب تک موت نہیں آ جائے میں نہیں مرنے والا۔ ہاں ہاں ہاں، زیان کا کہکہا فلک شگاف تھا۔ کہاں رکھا ہے اسے؟ مجھے بتاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، بلکہ آج کے آج اسے گھر چھوڑو۔ اس کے مرنے مرانے کی بات پر صرف دانت پیس کر رہ گئی اور دانستہ کچھ نہ بولے، کیونکہ وہ صرف نیشا کی بات کرنا چاہتے تھے۔ تجھے ملوانا ہی ہوتا یا آج کے آج ہی گھر بھیجنا ہوتا تو اسے اغوا کرواتا ہی کیوں؟ کچھ دن تو تڑپانا بنتا ہی ہے۔ ویسے سوچو، وہ پانی مانگے گی، اسے پانی نہیں ملے گا، کھانا مانگے گی، وہ بھی نہیں ملے گا۔ اتنے دنوں تک اسے بس رسیوں سے باندھے رکھا جائے گا، وہ روتی رہے گی، چلاتی رہے گی کہ کوئی تو اسے نکالے وہاں سے، مگر کوئی نہیں آئے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بیچاری کا کیا حال ہوگا، اور کیا پتا کہ وہ وہیں سے سیدھا اگلے جہاں کی سیر کو نکل۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نیازی مزید سن نہ پائے اور دھاڑ اٹھے۔ ہاں ہاں ہاں، چلو کر لی بند، کیا یاد کرو گے؟ وہ بنا غصہ کیے بولا۔ دیکھو میری بات سنو، اب کی نیازی نرمی سے گویا ہوئے۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی، مگر قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اب تو تم میری آہانہ کو بھی آزاد کر دو گے۔ تمہاری لڑائی صرف مجھ سے ہونی چاہیے، اس لیے نیشا کو بیچ سے نکال دو، بالکل ویسے ہی جیسے آہانہ کو سائڈ پہ کر دیا۔ جو کہنا ہے، جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، ان کا استعمال مت کرو۔ بہتر تھا اس الٹے دماغ کے انسان سے وہ تحمل و نرماہٹ سے گویا ہوتے۔ تیری قسم پہ مجھے رتی برابر اعتبار نہیں۔ ٹکا سا جواب ملا۔ اعتبار تو مجھے بھی نہیں تھا تمہاری اس قسم پہ جو تم نے آہانہ سے کی، مگر اعتبار کرنا پڑا۔ تم بھی کر لو کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر اٹھا آہانہ کی قسم کہ آئندہ تو مجھے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کا سوچے کبھی نہیں۔ زیان مزے سے گویا ہوا۔ اس کے لیے تو روشانے کی قسم اٹھانا آسان رہا تھا، کیونکہ وہ واقعی آہانہ کو اب کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر نیازی کو تو گویا چپ ہی لگ گئی، لبوں سے الفی چپک گئی۔ لگتا ہے خیر کوئی بات نہیں، مات اٹھا قسم، پہلے ہی جانتا تھا کہ تیرے بس کا کام نہیں۔ تو بس بیٹھ کر دن گن کہ کب وہ واپس لوٹے اور کس حالت میں لوٹے۔ میں رکھتا ہوں فون۔ زیان نے فون رکھنا چاہا تو ایک لمحہ لگا نیازی کو فیصلہ کرنے میں۔ مجھے آہانہ کی قسم، اب تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ زیان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہاں ہاں، واہ نیازی واہ، آج پتہ چل گیا کہ تو اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہائے کتنی محبت کرنے والا باپ ہے تو، پر ہے بڑا ہی بدقسمت کہ دونوں بیٹیوں میں سے کسی کو بھی تیری محبت کی پرواہ نہیں۔ خیر فکر مت کر، صبح کا اجالا پھیلنے سے قبل تیری بیٹی تیرے پاس ہوگی۔ یہ تو بس ٹریلر دکھایا تھا تجھے کہ اگر تو نے دوبارہ میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو کیا کیا کر سکتا ہوں میں۔ اب رکھ فون، آخر میں بیزاریت سے کہتے ہوئے وہ زیان نے خود ہی کال کٹ کر دی۔
میری بد دعا ہے کہ تو ایسی موت مرے کہ جسے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں. جتنا بھی جیے ہر حال میں برے حال میں کل کل کر جیے. فون گاڑی کی دوسری سیٹ پہ پٹکتے وہ اسے بد دعاؤں سے نوازنے لگے. کس سے بات کر رہے تھے تم؟ اہانا کمرے میں داخل ہونے سے قبل اسے غصے سے کسی سے بات کرتا سن چکی تھی. صرف لہجہ سمجھ آیا تھا، لفظ سمجھ نہ آیا تو پوچھ بیٹھی. مائی ڈیئر سویٹ وائف، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی. بس کر رہا تھا کسی سے بات. وہ جان بوجھ کر ایسے لفظ بولا تاکہ وہ اصل بات سے ہٹ جائے. ہاں تو کرو، مجھے کیا؟ ویسے بھی تمہیں دوسروں سے سڑے ہوئے لہجے میں بات کرنے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے؟ تیوری پہ بل لیے وہ وارڈروب کھولے کپڑے اتھل پتھل کرنے لگی بے وجہ. صحیح کہا تم نے، صرف دوسروں سے ہی. تم سے تو میں بہت پیار سے بات کرتا ہوں، ہے نا ڈارلنگ؟ اس کی پشت کو تکتا وہ بازو سر کے پیچھے ٹکائے بولا، جبکہ اہانا نے جبڑے بھینچے. اپنی سرخ شرٹ پہ گرفت مضبوط کر پھر پلٹ کر وہی شرٹ زیان کے منہ پر دے ماری. دوبارہ مجھے ایسے ناموں سے پکارا تو اچھا نہیں ہوگا. انگلی اٹھا کر خطرناک تیوروں سے گھورتی بولی، جبکہ زیان کو اس کی یہ حرکت اور غصہ مزہ دے گیا. ہائے بیبی، مجھے تو بس تمہارے غصے میں بھی پیار کی جھلک دکھائی دیتی ہے. ویسے یہ تمہاری شرٹ ہے نا، اف کتنی مدہوش کر دینے والی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے. زیان بنا بازائے اسے ایسے لفظوں سے نوازتا، شرٹ ناک کے قریب کیے آنکھیں بند کرتا لمبی سانس بھر کر اس کی خوشبو کو اندر اتارنے لگا، جبکہ وہ تل ملا کر رہ گئی. میں بتا رہی ہوں بہت برا پیش آؤں گی میں. آگے ہو کر اس کے ہاتھ سے شرٹ چھپٹتی سابقہ انداز میں گویا ہوئی تو زیان نے بند آنکھیں کھولی. کیا کرو گی یار؟ میری دوسری بازو اور ٹانگ بھی نکارا کر دو گی؟ اب اس سے زیادہ برا کیا ہی کرو گی میرے ساتھ؟ اس بار وہ اس کے لیے کوئی نام پکڑنے سے باز رہا. اس سے بھی کہیں برا تو میں اکیلا چھوڑ کے کر سکتی ہوں. اس کا یہ ایک جملہ ہی زیان کے ہر جملے پہ بھاری تھا. وہ تنہائی ہی تو نہیں چاہتا تھا، وہ بھی اہانا کے وجود سے. اچھا سوری یار نہیں کہتا، مگر وہ اپنی شرٹ تو دے دو. وہ فوراً لائن پہ آیا تو اہانا نے کبروچ کا کر ایسے گھورا، تمہیں میری شرٹ سے کیا لینا دینا؟ وہ شرٹ لیے وارڈروب کی طرف بڑھنے لگی. تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم سے جڑی ہر چیز سے مجھے کتنا لینا دینا ہے؟ ہر چیز سے تمہارا لمس، تمہاری خوشبو اٹھتی دکھائی دیتی ہے. ہر چیز میں تم ہی تم نظر آتی ہو، میرے دل و دماغ کے ہر کونے میں تم. وہ جو لہک لہک کر بول رہا تھا، جب منہ پہ زور سے کچھ لگا تو زبان چند لمحوں کے لیے تالوں میں جکڑی گئی. شرٹ چاہیے تھی نا تمہیں؟ لو دے دی. اب پلیز اپنی یہ فضول باتیں بند رکھو. وہ جارحانہ لہجے میں کہتی وارڈروب کی طرف آئی اور زور سے دروازہ بند کیا. اف کس قدر بدتمیز ہوتی جا رہی ہے یہ لڑکی. جواباً زیان بڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ یہ بڑبڑاہٹ اہانا کے کانوں تک بھی بآسانی پہنچی. خود تو جیسے بہت تمیزدار ہے. وہ بھی بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ صرف خود تک ہی محدود رہی تھی. وہ گردن ڈھلکائے اس کھنڈر نما جگہ میں رسیوں سے جکڑی لاچار پڑی تھی. جو ایک ننا سا بلب سر پہ لگا کب سے آنکھ مچولی کر رہا تھا، ایک دم سے پھٹا تو ٹھاک کی آواز سے نیشا کا دل گویا حلق میں چلا آیا. ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور اس اندھیرے سے اس کی جان نکلنے جا رہی تھی. موم، ڈیڈ، ہادی، کوئی میری مدد کرو، مجھے پلیز یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ چلا رہی تھی جب ایک دم سے بادل گرجنے کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی آواز کا گلا گھونٹ گئی. باہر بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور تیز آندھی آئی ہوئی تھی. یہ سب آوازیں مل کر ماحول کو شدید پراسرار بنا رہی تھی. ہر تھوڑی دیر بعد بجلی کڑکتی تو دیوار پہ بنے روشن دان سے روشنی اندر جھانکتی. اس کی نظریں بس اسی روشن دان پہ ہی ٹکی ہوئی تھی، جو اس اندھیروں کو لمحے بھر کے لیے ہی صحیح مگر اجالے میں بدل دیتا تھا. وہ کب سے اسی طرف دیکھ رہی تھی جب اسے وہاں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، اور پھر اس روشن دان پہ کوئی ہیولا سا ابھرا تھا. باختیار نیشا کے منہ سے دل خراش سے چینخ خارج ہوئی، اور اس کی چینخ سے وہ ہیولا کمرے میں کود پڑا. اب تو گویا اس کی جان پہ بنا ہے. دوبارہ چیخنا چاہا مگر آواز حلق میں اٹک گئی. تبھی اسے اپنے پیروں کے قریب کچھ محسوس ہوا، کوئی اسے چھو رہا تھا. اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. جان حلق میں اٹک آئی. میاؤں میاؤں. تبھی پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیولے کے منہ سے یہ آواز خارج ہوئی تو نیشا کی جان میں جان آئی. یعنی وہ بلی تھی، مگر پھر بھی اس کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا. وہ اس ہیبتناک ماحول سے بہت خوف کھا رہی تھی. ابھی اس کا دل سنبھل بھی نہیں پایا تھا جب باہر سے کتوں اور بھیڑیوں کی ملی جلی آوازیں آنے لگیں. کتوں تک تو ٹھیک تھا، مگر بھیڑیے، وہ لوگ آخر کس جگہ لے آئے تھے اسے؟ کہیں یہ کوئی جنگل تو نہیں تھا؟ اگر اس روشن دان سے کوئی خطرناک جانور اندر آ گیا تو؟ آس پاس پتوں کی تیز سرسراہٹ اسے پتہ دے رہی تھی کہ یہاں درختوں کی کمی نہیں، اور جانور تو اپنا راستہ بنا لیا کرتے تھے. یہی سوچیں اس کی روح کو ہلا رہی تھی. یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس جگہ سے رہائی دلوا دے، مجھے میرے گھر جانا ہے. اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو رہا ہے. وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی. جب دروازہ کھلنے کی آواز کانوں میں پڑی، پہلا خیال یہی آیا کہ وہ دونوں آ گئے، مگر دو نہیں بلکہ ایک تھا. وہ شیبی تھا جس نے اندھیرا دیکھ کر موبائل کی ٹارچ آن کی تھی. وہ اندر آیا اور دروازہ بند کرتا اس کی طرف پلٹا اور لائٹ اس کے چہرے کی طرف ماری. اندھیری طوفانی رات، یہ نیم اندھیرا، یہ تنہائی، اور پھر اس خوبصورت لڑکی کا وجود اسے گویا پاگل ہی کر گیا. جبکہ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوس دیکھ کر نیشا کی روح کپ کپا کر رہ گئی. وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. میرے پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے. وہ گھبراتی ہوئی خود میں سمٹتی چلی گئی، مگر وہ گویا کان بند کیے اسے تھامے اس نے نیشا کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا. کس قدر حسین ہو تم. اف
دل چاہتا ہے تیرے اس جوان حسین بدن پہ ٹوٹ پڑوں۔ اس نے نیشا کے بندے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اف کو لمبا کھینچا تو اس کا لمس پا کر وہ دھاڑ اٹھی۔ پیچھے ہٹاؤ اپنے ناپاک ہاتھ، دفع ہو جاؤ۔ مگر اس کا چلانا شیبی کو تیش ہی دلا گیا۔ اس نے پیچھے سے نیشا کے بال جکڑے اور کھینچتا ہوا بولا تو اس کے منہ سے درد بھری کراہ خارج ہوئی۔ تم روکے گی مجھے؟ تو سالی پہلے دیکھ تو لے کہ تو کس حال میں ہے۔ کچھ نہیں کر سکتی تو، جبکہ میرا جو دل چاہے میں تیرے ساتھ کر سکتا ہوں، کیونکہ کوئی نہیں مجھے روکنے والا۔ غصے کے ساتھ ساتھ خطرناک تیور لیے وہ نیشا کے ہونٹوں سے انگلی گردن تک سرکاتا بولا تو نیشا اس کے لفظوں اور اس کی حرکت پر جھرجھرا کر رہ گئی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، دیکھ کتنا حسین موسم ہے، کتنی حسین رات ہے، صرف تو ہے اور میں۔ تیری ساری رسیاں کھول دوں گا، ارے جانے جہاں سب بھلا دے اور بس میرا ساتھ دے۔ یہ کہتے ہوئے شیبی نے اپنا ماسک اتارا، اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے جانا چاہا تو نیشا نے اس کے ارادہ بھانپ کر اپنے چہرہ دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا، مگر شیبی نے سختی سے اس کے جبڑے بھی دبوچ کر اسے روکا اور پھر اسے جھکا اس کے لبوں کو چھونے لگا، مگر تبھی دروازہ چڑچڑانے کی آواز آئی۔ نیشا اس نیم اجالے میں ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، کوئی آ رہا تھا۔ شیبی جانتا تھا کہ کون ہے، تبھی کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا اور جلدی سے اپنا ماسک واپس لگایا، جبکہ نیشا کی سانسوں میں مزید روانی آ گئی۔ اسے یہی تھا کہ جو آ رہا ہے وہ بھی اس کے جسم پر ٹوٹ نہ پڑے۔ اے اللہ، میرے ساتھ کچھ غلط ہونے سے قبل تو مجھے اٹھا لے۔ اوے شیبی، تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ تجھے تو میں نے کھانا لانے کو کہا تھا۔ وہ زیدی تھا جو اسے یہاں دیکھ کر ٹھٹکا تھا، جبکہ شیبی دروازہ کھلنے سے قبل ہی نیشا سے دور جا کھڑا ہوا تھا۔ کھانا لے آیا ہوں پر گاڑی میں بھولا ہے، ابھی لے کر آتا ہوں۔ نظریں چراتا وہ جلدی سے باہر کو لپکا، تب زیدی نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر بلب سے بے نیاز خالی لٹکتے ہولڈر پہ ڈالی۔ اس منحوس کو بھی ابھی خراب ہونا تھا، وہ بڑبڑایا۔ بات سن، یہ کھانا ادھر رکھ اور جا کے بلب لے کر آ، اور ہاں ایک سگریٹ کی ڈبیا بھی لے آنا یاد سے۔ وہ کھانا لے کر اندر آیا تو زیدی نے پھر سے اسے بھگا دیا اور پھر نیشا کی طرف بڑھا، جبکہ نیشا کی حلق میں اٹکی جان نیچے ابھی تک نہ آ سکی تھی۔ ایک شیطان گیا تو اسے لگا اب یقیناً یہ شیطان اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہے۔ دور رہو، میرے پاس مت آؤ۔ وہ ہکلاتی گھبراتی خوف میں لپٹی آواز، مگر وہ نہ رکا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا نیشا کی فریادوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھو پلیز میرے ساتھ کچھ مت کرنا، مجھے مت چھونا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ وہ التجائیہ لہجے میں گویا ہوئی، مگر زیدی اس کی فریادوں کو بنا کوئی اہمیت دیتا اس کے پاس گھٹنوں کے پل بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھائے۔ ہاتھ کھول رہا ہوں تمہارے، بنا میرا میٹر گھمائے کھانا کھا لینا۔ زیدی کے ان لفظوں پہ اس کی جان حلق سے نیچے سرکنا شروع ہوئی۔ اوہ، تو یعنی وہ کسی بری نیت سے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، مجھے بس اپنے گھر جانا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو پڑی۔ اپنے گھر جانے کے لیے ضروری ہے کہ تم زندہ رہو، اس لیے کھانا کھا لو چپ چاپ۔ بار بار نہیں کہوں گا آپ کے انکار کیا تو آئندہ ایک گھونٹ پانی تک نہیں دوں گا، آئی سمجھ؟ وہ سختی سے گویا ہوا تو نیشا سہم کر رہ گئی۔ بھوک سے تو واقعی اس کا پیٹ دہائیاں دے رہا تھا، چلا چلا کے گلا خشک ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا پانی کا پورا ٹینکر خالی کر دے۔ زیدی نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ ٹوٹ ہی پڑی، مگر ایک نوالا ہی لیا تھا کہ آنکھوں میں گرم لاوا پھوٹ پڑا۔ وہ شاپر میں موجود دال چاول تھے جو کسی ڈھابے سے لائے لگ رہے تھے، ذائقہ بہت بدمزہ تھا۔ ویسا کھانا کھائے گی وہ بھی ہاتھ سے، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بھوک تڑپا رہی تھی مگر پھر بھی اس نے چند نوالوں کے بعد ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اس نے صبح 8 بجے کے ناشتے کے بعد سے کچھ بھی نہ کھایا تھا، جبکہ اس وقت 11 بج رہے تھے، یعنی پورے 15 گھنٹے ہو چکے تھے اسے بھوکے رہے۔ وہ پارلر 1 بجے گئی، سوچا لنچ آ کر لے گی یا شاپنگ کے دوران کیفیٹیریا سے کچھ کھا پی لے گی، مگر ساری سوچیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ چہرہ جو وہ پارلر سے چمکا کر نکلی تھی اب برے حالوں میں آ چکا تھا۔ باہر پہلے جہاں بادل اور بجلی کی گرج کڑک اور ہواؤں کا شور زور و شور سے جاری تھا، وہاں بارش نے بھی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ایک اور انسان کی موجودگی سے کم از کم باہر کا خوف تو قدرے کم ہوا تھا، مگر اس انسان کی موجودگی کا خوف اب ہر خوف پہ بھاری تھا۔ آخر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں نیازی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے گھنٹوں سے میری بیٹی لاپتہ ہے، نہ جانے کہاں ہے، کیسی ہے، کیا سلوک کر رہے ہوں گے وہ لوگ اس کے ساتھ۔ ایک پل بھی چین نہیں میری جان کو، اور آپ کو اپنی ہی سیر سپاٹوں سے فرصت نہیں۔ نیازی گھر میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھتے ہی الیانا گرج اٹھی۔ ریلیکسڈ ہوا الیانا، ہادی اپنی مام کو پانی پلاؤ۔ انہوں نے ہادی کو حکم دیا تو وہ ساری لاتا ٹیبل پہ پڑے جگ سے گلاس میں پانی اڈیل کر الیانا کے پاس آیا۔ موم نہیں پینا مجھے پانی۔ الیانا نے ہاتھ مار کر گلاس پرے دے مارا تو وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ میری نیشا پتہ نہیں وہاں کس حال میں ہوگی، اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، میں کیسے اپنے حلق سے کچھ اتار لوں؟ وہ شدت درد سے روتی ہوئی بولی۔ ہادی اور نیازی اس کی حالت سمجھ سکتے تھے۔ نیازی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور بولے، وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے اور کچھ دیر تک تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ وہ یہی بتانے تو بھاگے بھاگے گھر آئے تھے۔ الیانا جھٹکا کھا کر ان سے الگ ہوئی اور بے یقینی سے انہیں تکنے لگی، جبکہ ہادی کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں وہ واقعی واپس آ رہی ہے؟ وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں اسے؟ نیازی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اسے یقین دلانے کو اپنے لفظوں پہ زور دیتے بولے۔ مگر ڈیڈ یہ کیسے ہوا؟ کہ آپ کی کس سے بات ہوئی؟ آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نیشا کا پتہ کروا لیا؟ وہ سوال جو الیانا نے نہ پوچھے وہ ہادی پوچھنے لگا۔ ہاں پتہ کروا لیا میں نے، وہ لوگ پکڑے جا چکے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا، اب سچ تو بولنے لائق ہی نہیں تھا، وہ پکڑے جا چکے ہیں۔
تو پھر آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ نیشا کیوں نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ الیانا کی زبان پہ بس ایک ہی نام تھا، نیشا نیشا نیشا۔ الیانا صبر رکھو، وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، اسے گھر پہنچنے میں وقت لگے گا، مگر وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، فکر نہ کرو۔ وہ خود کو نارمل رکھے ہوئے تھے اور نارمل انداز میں گوئے ہوئے، جبکہ اندر سے یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ اگر زیان اپنے کہے سے پھر گیا تو، اگر اس نے نیشا کو آزاد نہ کیا تو۔ اوہ تھینک گاڈ شی از سیف۔ الیانا نے باقاعدہ شکر ادا کیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ڈیڈ کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے، نیشا کو ان سے چھڑوانے کے لیے کسی نہ کسی کو انوالو تو کرنا ہی پڑنا تھا۔ ہادی اصل حقیقت سے بے خبر تھا، تبھی بولا، تم صحیح کہتے ہو۔ اگر اس کی بات سے متفق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ انہیں یہی ظاہر کرنا تھا کہ یہ اب انہی کے سبب ہوا ہے۔ اوئے کیوں چھیڑا اسے؟ کیا بھول گیا کہ باس نے کیا کہا تھا؟ جان نکال کر رکھ دیں گے وہ تیری اگر تو نے اسے بری نیت سے دیکھا بھی تو۔ شیبی نیشا کے چہرے پر آئی لٹوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتا اسے زمانی نظروں سے تک رہا تھا، جبکہ نیشا کی اس حرکت پر مسلسل دائیں بائیں ہلانے لگی۔ سیدھی نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے زیان کا خوف دلایا۔ ہاں تو کیا کر رہا ہوں میں؟ صرف اس کے بال ہی تو پیچھے ہٹا رہا تھا، اب وہ بیچاری خود تو ہٹانے سے رہی۔ وہ کمال اداکاری سے گویا ہوا، بکواس نہ کر، تیرے لیے وہ کتنی بیچاری ہے اچھے سے جانتا ہوں میں، اور تیری نظر کتنی احساس ٹپکا رہی تھی وہ بھی پتہ ہے مجھے۔ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ مارا جائے گا اگر میں نے باس کو اطلاع کر دی تو۔ وہ اسے ہاتھ اٹھا کر وارن کرنے لگا، جبکہ نیشا کو ان کی خسر پسر بالکل پلے نہیں پڑی تھی۔ وہ بیچاری واقعی نڈھال ہوئی تھی، رو رو کر حال برا کر لیا تھا۔ باس کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سٹ پٹا کر بولا، نہیں کروں گا میں، مگر دوبارہ اس کے پاس نظر مت آنا۔ آیا بڑا بال پیچھے کرنے والا۔ تجھے کیا تکلیف ہے اس کے بالوں؟ ارے لگتا ہے باس کا فون آ گیا۔ جیب میں پڑا موبائل بجا تو اس نے جلدی سے نکالا، اس پہ سوائے زیان کے اور کس کی کال آ سکتی تھی؟ جی باس بولیے۔ اوکے باس۔ چند لمحوں کی گفتگو تھی جو ختم ہوئی تو وہ شیبی سے بولا، اوے شیبی، باس کا آرڈر ہے، اسے چپ چاپ واپس چھوڑ آیا جا، چل اب پکڑ تیاری۔ دونوں نے نیشا کو کھولنا شروع کیا اور جیسے ہی کھولا وہ نڈھال ہونے کے باوجود بھی ہاتھ پاؤں مارتی انہیں خود سے دور کرنے لگی۔ وہ اسے لیے اس کی آنکھوں میں پٹی باندھنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف نیازی نے زیان سے درخواست کی کہ وہ نیشا کو کسی سنسان جگہ پہ چھوڑیں، وہ خود اسے اپنی گاڑی میں لیے گھر لوٹیں گے۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔